لیکن یہ بات ماننے کی ہے کہ ہی از ڈٹرمنڈ. جب وہ ایک چیز کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے رام مندر کا کہا تھا، بابری مسجد کے اوپر انہوں نے آرٹیکل 370 کا کہا ہوا تھا، انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کا کہا ہوا تھا، ہر وہ چیز جو کہتے ہیں پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس میں ایک سینس آف ڈٹرمنیشن ہے. تو یہاں آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. جب نریندر مودی کہتے ہیں کہ ہم نے ایکشن کرنا ہے تو سیریسلی لینا پڑے گا. انڈیا کی فوج چلانے والے، یعنی بہت بڑی فوج ہے انڈیا کی، پاکستانی فوج سے بہت بڑی ہے، اور بہت بڑا بجٹ ہے ان کا، بہت بڑا ملک ہے ان کا. اور ابھی تک کسی حکومت نے بھارت کی زبان کے ساتھ زبان ملاتے ہوئے پاکستان کی حکومت کی یا اس کی افواج کی مذمت کے اندر کوئی ایک لفظ نہیں بولا. بالکل. لیٹسٹ ڈیولپمنٹس میں دنیا میں اس وقت انڈو پاک یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہونے والی ایسکیلیشن اور اگلے چند گھنٹوں کے اندر انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر کیا جانے والا ایکسپیکٹڈ اٹیک. اچھا، اب یہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں پہ مثلا 2829 اسٹیٹس ہیں، وہاں پر ایک پوری ایک نیریٹو شیپ ہو رہا ہے جس میں اسٹیٹس کے چیف منسٹر ہیں، اس میں کانگریس کی لیڈرشپ ہے، اس میں بی جے پی کی لیڈرشپ ہے، اس میں دوسری جماعتوں کی لیڈرشپ ہے، اور وہ سارا نیریٹو ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سبسٹینٹیو کرنا ہے، آپ اس پہ ہاتھ نہیں بیٹھ سکتے. کیا پاکستان کے وزیر دفاع کی اتنی اوقات ہے؟ دیکھیں، انڈیا کا وزیر دفاع جو ہے راج ناتھ سنگھ، وہ خود سے الیکشن جیت کر آیا ہے. پاکستانی وزیر دفاع جو ہے وہ نہ 2013 کا الیکشن جیت سکا، نہ 2018 کا، نہ 2024 کا. تینوں مرتبہ وہ جرنیلوں کو ٹیلی فون کر کے ان کی منتیں کر کے، اور خود وہ بتا چکا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات. پورا دباؤ ہے، اور ہندوستان جیسے آپ کو پتا ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ایک ایلائی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم جنگ ساتھ لڑیں گے، اگر جنگ ہوا ایک پہ تو دوسرا اس کا حمایت کرے گا. I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ فلی سپورٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی باقی قوتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا کے باقی کنٹریز بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. سچ بولو چاہے کڑوا لگے یا برا لگے، ہندوستان ڈزنٹ کیئر. اب دنیا میں الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، اور وار ڈرمز جب بجنا شروع ہوں تو اس سے پہلے ہی الائنمنٹس ہو جایا کرتی ہیں. وہ الائنمنٹس پہلے ہی ہو چکی ہیں، لیکن اب کچھ اور کنٹریز کس کا ساتھ دیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ ہے، پہلے جس پر بات کیے لیتے ہیں، کہ پاکستان میں ایک بڑی ایکسرسائز سامنے آ رہی ہے جس میں پاکستان کی طرف سے ضرب حیدری آپریشن لانچ کیا گیا ہے. ضرب حیدری ایکسرسائز لانچ کی گئی ہے، اور یہ ضرب حیدری ایکسرسائز کہا جا رہا ہے کہ سدرن کمانڈ کی طرف سے جو ہے وہاں پر لانچ کی گئی ہے، جس میں جو بیسز ہیں، سدرن بیسز ہیں وہاں پر، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بلوچستان اور کراچی کے ایریاز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت ہو گیا، کبھی ممبئی اسٹاک ایکسچینج ہو جاتا ہے، کبھی اڑی ہو جاتا ہے، کبھی کارگل ہوتا ہے، کبھی پٹھان کوٹ ہوتا ہے، پلوامہ ہو گیا، ممبئی کے اندر دہشت گردی ہو گئی، اور ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں. ہم نے 2016 میں اڑی کے بعد ہم نے سرجیکل سٹرائک کو گراؤنڈ اٹیک کر کے دیکھ لیا، پلوامہ کے بعد سرجیکل سٹرائک کر کے دیکھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں کوئی مختلف چیز جو ہے اس سٹیج کے اوپر کرنی ہوگی. تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ضرب حیدری میں اس کو کرنے کے لیے، اس ایکسرسائز کے لیے بڑی ہیوی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے. پورا دباؤ ہے، اور ہندوستان جیسے آپ کو پتا ہے ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا، ایک ایلائی ہے. انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ ہم جنگ ساتھ لڑیں گے، اگر جنگ ہوا ایک پہ تو دوسرا اس کا حمایت کرے گا. I don't want war, I want peace. But if Pakistan attacks India, I will support India. Erase Pakistan and warn China. I love Indian people. امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ فلی سپورٹ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی باقی قوتیں نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا کے باقی کنٹریز بھی انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. سچ بولو چاہے کڑوا لگے یا برا لگے، ہندوستان ڈزنٹ کیئر. اس کا پورا ایجنڈا، ہندوتوا ایجنڈا ایسا ہے، یہ نہیں ہٹ سکتا اور یہ نہیں ہٹے گا. پاکستان کے 250 فوجی افسرز اور 1200 سپاہیوں نے استعفیٰ دے دیا ہے پچھلے 48 گھنٹوں میں. اور یہ ہاں جی، یہ جو 11 کور کمانڈر ہیں
उनकी रिपोर्ट है। यानी देखो सूरत हाल देखो फिर भी समझ नहीं आनी। 13वीं की एक पूजा होती है वहां पे, जब कोई शख्स मारा जाता है तो 13 दिन के बाद उसकी एक पूजा होती है जिसको 13वीं वो कहते हैं। अब ये भारतीय हुकूमत की एक इंतहाई सीनियर जो सोर्स है उसने एक आलमी मीडिया के एक सहाफी को बताया कि जी बहुत सारा हम पे जो प्रेशर आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि जब 13वीं की हम पूजा करेंगे, जो 5 मई को वो तारीख पूरी हो रही है, तो हम उन मरने वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। उससे पहले कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए हम पे दबाव आ रहा है। तो ये एक बड़ी संजीदा सोर्स के जरिए ये खबर मेरे तक पहुंची। खास तौर मोदी जिसका हिंदुत्व एजेंडा है, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो पीछे हटेगा। और अमेरिका को भी पता है, रूस को भी पता है, चीन को भी पता है, इन अ सेंस हमें भी पता है, हम जो भी कहें ये पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले जो सेक्रेटरी स्टेट थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारी फुल सपोर्ट इंडिया के साथ है। उनकी दौलत का, उनकी टेक्नोलॉजी का, उनकी इजादात का कोई अंदाजा है? नेहरूज इंडिया वर्सेस मूडीज इंडिया, सेक्युलर इंडिया वर्सेस हिंदुत्व उन एरियाज में, जैसा मैंने कहा सदर्न कमांड में। लेकिन इसमें जो इक्विपमेंट भेजा जा रहा है C-130 और दूसरे तैयारों के जरिए, उसकी भी बड़ी तादाद वहां पर पहुंच चुकी है। अब ये ज़रबे हैदरी आखिर ऐसी क्या वजह है कि इसको सदर्न एरियाज में जो किया जा रहा है, जिसमें बलूचिस्तान और कराची भी शामिल है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये कराची हार्बर को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, यानी ये कोशिश ये की जा रही है, जो एक्सरसाइज है कि कराची हार्बर, कराची की जो पोर्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अब इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि बात ये कही जा रही थी कि इंडिया की ट्रूप्स ने वॉक करना शुरू कर दी है बहावलपुर की तरफ। और फिर अब ये कि बार बार जो इस जंग में खबर आती है वो इससे पता चलता है कि सिंध में डिप्लॉयमेंट हो रही है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जिसमें कहा जा रहा है कि PF डिप्लॉयड J-10, JF-17, JF-16 एयरक्राफ्ट टू प्रोटेक्ट कराची पोर्ट। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि और भी बहुत बड़ा असलहा जो है वहां पर भेजा जा रहा है, जिसमें लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, और फिर जो कि पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स स्ट्राइक पैकेज कहा जाता है वो हैं। और टेंशन्स जो है वो जब से एस्केलेट हुई हैं तब से ही हो तो रहा है, लेकिन अब जो बड़ी तादाद में कराची, सिंध और बलूचिस्तान में को प्रोटेक्ट करने के लिए जो असलहा भेजा जा रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो ज़रबे हैदरी जो एक्सरसाइज लॉन्च की गई है उसमें ये भेजा जा रहा है। एयरक्राफ्ट एंड एम्यूनिशन मूव्ड बाय C-130 ट्रांसपोर्ट। और भी इसकी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन हमने ये असले कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है इसकी खबरें, हाँ इतना ही काफी है। सिर्फ इसकी जो क्रक्स है वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त हाई अलर्ट है। और हाई अलर्ट ऑब्वियसली इसलिए है कि इंडिया का ये पता नहीं चल रहा कि वो कब हमला करेगा, किस तरफ से हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और कैसा हमला करेगा। इसकी रीजन ये है कि भारत की भी जो मशकें नजर आई हैं, जो एक्सरसाइज नजर आई हैं अभी तक, वो नेवी की भी उन्होंने एक्सरसाइज शुरू कर रखी हैं। वो हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो एयर बेसिस पर भी हो रही है, हैवी डिप्लॉयमेंट वो जो आपकी आर्मी है उसमें भी है। तो हर तरफ से उनकी भी ड्रिल्स जारी हैं। तो इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ से हमला होगा। देखिए ना, हमला जिसने करना होता है उसकी तरफ से जो है ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे होना है, तभी आप अपने उस एरिया को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो उस कंट्री के लिए मुश्किल ये होती है कि जिसके ऊपर हमला होना हो कि वो कहाँ कहाँ पर प्रोटेक्ट करे। वो सिर्फ अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जो एक वॉर की स्ट्रेटजीज बनाने वाले जो अथॉरिटीज हैं वो अपने तय उसकी कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज ये पता नहीं चल सकता कि कहां से हमला होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से जो ये हमला होगा ये कोई सिर्फ एयर स्ट्राइक जैसे कि पहले बालाकोट या इस तरह की हुई वैसा नहीं होगा, ये उससे कुछ बिगर है, उससे सिर्फ कुछ बिगर नहीं बल्कि बहुत बिगर होने जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी न्यूज की तरफ। और जैसा कि मैंने आपको बताया वो दूसरी खबर ये है कि कोई भी जंग जब शुरू होने वाली होती है, बल्कि शुरू क्या होने वाली होती है, अब तो जियोपॉलिटिक्स इस तरह चलती है कि कौन किसके साथ है ये पता ही होता है। अलाइनमेंट्स जो हैं वो पहले से ही हुई होती हैं। इस वक्त एक बड़ी डेवलपमेंट ये नजर आई है कि जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक्स हैं, हो सकती हैं या ये अंदाजा क्यों है,
یا میں یہ انالیسس کیوں کر رہی ہوں؟ اس کے پیچھے میں آپ کو لاجکس بتا دیتی ہوں جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں. جیسے کہ آپ اچھا پہلے ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کیوں ہو رہی ہے. انڈیا کا ایک ڈیلیگیشن اس وقت افغانستان میں ہے. آنند پرکاش جو ہیں، جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہیں فار افغانستان، پاکستان اور اس طرح کی کنٹریز کے لیے، وہ وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی ہے امیر متقی کے ساتھ. اب دیکھیں، ویسے میں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ انڈیا اور پاکستان کے بیچ، ٹریڈ، اس طرح کے اس پہ جو ہے، اور جو علاقائی صورتحال ہے، یعنی جو جیو پالیٹکس ہے، ٹھیک ہے، تو جیو پالیٹکس اس میں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاکس ہوئی ہیں. ایک ایسی وقت میں، ایک ایسی سچویشن میں جبکہ پاکستان اور انڈیا جنگ کے دہانے پر ہیں، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان جو کہ اب تک پاکستان کا پکا دشمن بن چکا ہے، وہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا؟ یا چلیں یہ تو بات نکال ہی دیں کہ پاکستان کو سپورٹ کرے گا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر افغانستان یہ والا انڈیا کا ڈیلیگیشن، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے ایک بندے کو بھیجا ہے افغانستان ٹاکس کے لیے، کیونکہ اگر وہ اس وقت جاتے تو یہ بڑی ہلچل مچ جاتی کہ ڈاکٹر جے شنکر افغانستان پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کر جو ہے پاکستان پر حملہ کرنے لگا. لیکن کیونکہ ان کے ایک مندوب گئے، ان کے ریپریزنٹیٹیو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ اور اس سب پر بات چیت ہے، لیکن اس کے اندر وہی بات ہے کہ یہ جو ہے افغانستان سے پاکستان کے جو ابھی تک ریلیشنز ہو چکے ہیں، اس میں دونوں کے بیچ جھڑپیں تک ہو چکی، گالم گلوچ ہوئی بڑی بڑی اتھارٹیز کے بیچ، آرمی چیف سے لے کر ڈیفنس منسٹر دونوں کے لڑتے رہے دو بدو، ایک دوسرے کو گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر، یعنی بہت کچھ ہوا، اور پھر جھڑپیں بھی ہوئیں، حملے بھی ہوتے رہے. اور پھر آپ نے کیا کیا؟ یہ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھی، بہت کچھ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے 40 لاکھ افغانی جو کہ سانپ بن کر جو ہے، جنہوں نے ڈسا اور جو احسان فراموش ہیں، یہ کہا جا رہا تھا پاکستان کی طرف سے، ان کو نکال پھینکا. اب یہ جو ہے نا غصے میں اور جذباتی ہو کر کوئی قدم اٹھانا، دیکھیں آپ نے تو ان کا ملک توڑا اور جو جہاد بہاد لڑا اس کے اندر پیسے لیے، اس کے بعد ان کو اپنے ملک میں رکھا تھا نا، ضیاء نے پیسے لے کر ان کو ملک میں رکھا تھا. اب جب ان کی جنریشن جوان ہو گئی، سب کچھ وہ ہو گیا، تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں اب ان کو نکالنا ہے. جتنے بھی وہ دہشت گرد تھے وہ سب کے سب 40 لاکھ جو رکھے ہوئے تھے وہ سب کے تو نہیں تھے نا، لیکن سب کو آپ نے غصے میں افغانستان سے بدلہ لینے کے لیے کرنا شروع کر دیا نا. اس وقت دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے. پاکستان کو اس وقت ضرورت تھی افغانستان کی، کیونکہ افغانستان کو تو وہ کہتے ہیں زنجیریں توڑ کے وہ آزاد ہوئے تھے. پاکستان یہ کہہ رہا تھا. آپ نے اگر یہ والے سٹیپس نہ لیے ہوتے، یہ قدم نہ اٹھائے ہوتے، اور جو کچھ بے وقوفیاں، یہ ہے فورن پالیسی کا دھڑن تختہ اس کو بولتے ہیں. اچھا انڈیا وہ جو ہمیشہ سے جس کے طالبان کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں تھی، طالبان کے ساتھ جو بوریا بستر اپنا ایمبیسی بند کر کے چلے گئے تھے جب طالبان کی حکومت آئی تھی، اور دوسری طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، گانے گائے جا رہے تھے، شادیاں بجائے جا رہے تھے. اور جب ہم نے اس کے اوپر لکھا تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، تھریٹس ملنی شروع ہو گئی کہ کیوں لکھا کہ بھئی افغانستان کی جو حکومت آئی ہے اس کو لانے والے ہم ہیں، طالبان بنانے والے ہم ہیں، اور زنجیریں توڑ کے آزاد ہو گئے ہیں، کیوں آپ مخالفت کر رہے ہیں؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم اس جو سٹینس تھا آپ کا، اس کی مخالفت کیوں کر رہے تھے. ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے آپ کے خلاف. اب جو جنگ ہے، یہ جنگ اب ایک طرفہ نہیں، دو طرفہ